دل بیچارہ، تحریر سیدہ حیدر۔ تمہیں پتہ ہے وہ پڑوس والی زیبو خالہ کی جو بیٹی الماس ہے نا، اس نے آج کتنے خوبصورت کپڑے اور کتنا پیارا ہار اور جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی پیاری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سوٹ مجھ پر کتنا دل نشیں لگتا نا، وہ تو پیاری بھی نہیں ہے، میں کتنی حسین ہوں، پھر بھی دیکھو اللہ نے اس کو کتنے پیارے کپڑے دیے ہیں، میرے پاس تو اتنے پیارے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں؟ اللہ جی اس کو اتنے پیارے کپڑے کیوں دیے؟ میں کیا آپ کی نافرمان ہوں؟ میں چاہتی ہوں میرا اس سے بھی اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا رہن سہن ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہ زیبو خالہ کی بھینس ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر پہ بہت مچھر ہوتے ہیں، آپ ہمیں بھی امیر کر دو نا۔ سنیں میرے اللہ جی، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، ابھی مجھے اماں بلا رہی ہیں۔ پتر آجا، اماں نے باورچی خانے سے آواز دی۔ اماں آئی، ڈائری صندوق میں رکھتے ہوئے وہ باورچی خانے میں آ کر اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ محض 11 سال کی تھی، اس کے اندر اب بھی بچپنا باقی تھا، اسے بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چھوٹی سی گلی کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، اس کی کوئی سہیلی نہ تھی، وہ بہن بھائی سے بڑی تھی۔ ابا کی دکان تھی، اگرچہ گاؤں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں چلتی تھی، دکان میں کوئی خاص اشیاء بھی نہ تھی، اور ابا کے پاس اتنے وسائل بھی نہ تھے کہ وہ دکان میں مزید سامان ڈلواتے۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی، اور یہ رکتی بھی بھلا کب اور کس کے لیے ہے؟ لمحے مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ایک دن ان کی امی جان کافی بیمار ہو گئی، اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے اسے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا۔ ابا کی کمائی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے محلے کے چند بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اب 13 سال کی ہو گئی تھی اور کافی سمجھدار ہو چکی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو عقل مند بنا ہی دیتے ہیں۔